بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آج کا آپ سے. ریسنٹلی ایک بہت ہی انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہم سب نے دیکھا, پورا پاکستان اس پہ بڑا غمزدہ ہے. سانحہ سیالکوٹ کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک سری لنکا کا ایک شہری یہاں پر کام کرتا تھا ایز اے مینیجر ایک فارم میں, ایک فیکٹری میں, تو اس پر توہین رسالت اور توہین نبی کا ایک الزام لگا کر خود ساختہ عدالت لگائی گئی. اس کو مارا گیا, اس کی لاش کو اسی کی جو ہے وہ فیکٹری کے سامنے پیٹرول چھڑک کے آگ بھی لگا دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جی اس نے نبی کی جو ہے وہ گستاخی کی تھی. کچھ دیوار پہ لکھا ہوا تھا, وہ پھاڑ کے اس نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ابھی وہ بھی ایک سوالیہ نشانہ کیا تھا کہ نہیں. سر اس معاملے کو دیکھتے ہوئے, اور وہ جو نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو نبی کی مطلب گستاخی کرے اس کی سزا بھی موت ہے, تو سر یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر 2-4 ماہ بعد ہم اس طرح کا ایک کیس نظر آتا ہے, یہ کس طرف سوسائٹی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے, یہ بدقسمتی ہے ہمارے مسلمانوں کی اور اسلامی معاشرے کی کہ جس میں اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے لیے من حیث القوم, من حیث المجموعہ اسلام شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں. عاشقان رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمارے گلوں کی آوازیں لاؤڈ سپیکر سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ عشق تقاضا کیا کرتا ہے, محبت کیا تقاضا کرتی ہے. ہم لوگ صرف ایسی چیزوں میں جو ظلم کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں, تعدی کی طرف لے کے جاتی ہیں, قتل مقاتلے کی طرف لے کے جاتی ہیں, خون بہانے کی طرف لے کے جاتی ہیں, حیوانیت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں, درندگی ہمیں سکھاتی ہیں, ان چیزوں کی طرف ہماری انسانیت کے ساتھ ساتھ ہم جس کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور انسان اندر سے اپنے وجود کے لحاظ سے ان چیزوں کو پسند بھی کرتا ہے, جس میں قتل مقاتلے ہوتے ہیں, خون خرابے ہوتے ہیں, مہمات ہوتی ہیں, اس میں جستجویں اس طرح کی کرتا ہے جس میں دوسروں کو قتل کرتا ہے یا خون بہاتا ہے. ان کو پسند بھی کرتا ہے انسان. اب اس پسندیدگی کو جو انسان کے اندر کا معاملہ ہے اسے دین کے غلاف میں لپٹا کر, حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاف میں لپٹا کر اپنی ذاتی انات اور دشمنیاں اور اپنی ذاتی حسد, بغض اور عناد کو اسلام کی ملمہ کاری کر کے پیش کر دینا اور پھر اس پر فخری بھی ہونا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. اب دیکھیے, محبت بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ محبت سراپا اور سراسر سبمیشن کا نام ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں. ہم جس سے عشق کرتے ہیں ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں, اس کی بات کو اور اس کے کہے کو, اس کے عمل کو ہم ہر حال میں مانتے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا عاشق رسول کے دعوے دار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں, یا آپ کے سامنے جھک رہے ہیں, یا آپ کی فرمان برداری کر رہے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے قتل و غارت کو پسند فرمایا, اس کی اجازت دی؟ کبھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت؟ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے یہ عمل کیا؟ یہ چیزیں نا اطاعت گزاری کی ہمارے پاس, ان کی اطاعت کی جائے. آپ نے جو عمل کیا, آپ نے کہا, آپ نے کسی چیز کی اجازت دی یا کسی سے منع کیا, ان ساری باتوں میں سے کہاں پر ہے کہ عشق نبی کا نعرہ لگانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں قدم اٹھائیں؟ اب دیکھیے, یہ بات حقیقت ہے کہ من سب نبی, جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا اس کو برا بھلا کہا, اس کو قتل اس کا واجب ہے. کیسے ہے؟ کہ جب اس کی تمام جو سب اس نے کیا, اس نے گالیاں دی, اس نے برا بھلا کہا, اس کے تقاضے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد. اور وہ بھی میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی قانون کو ہاتھ میں لینے والے؟ وہ تو ریاست کا کام ہے. اس کے ہاں ایک سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم آف دیٹ پارٹیکل اسٹیٹ ہے. اس کے باقاعدہ یعنی ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے والے, شواہد اکٹھا کرنے والے لوگ, تحقیق کرنے والے لوگ, ریسرچ کرنے والے لوگ, حقیقت تک پہنچنے والے لوگ, انویسٹیگیشن کرنے والے, وہ سارے تو موجود ہیں. ان میں سے کون ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا اور اس کے بعد ہم نے اس شخص کو مار دیا؟ میں اپنی ذات میں کتنا ہی حب رسول کا یا کتنا ہی کسی معاملے کا شاہد کیوں نہ بنوں, جب تک اسلامی نقطۂ نگاہ کے مطابق یا ہمارے اسٹیٹ لا کے مطابق اس کے اوپر گواہیاں نہ چلی جائیں,
اس وقت تک کون ہے جو کسی جرم کے بارے میں کسی کو سزاوار ٹھہرا کر اس کو سزا بھی ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 واقعات کو بڑے شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے. ایک کعب بن اشرف کا واقعہ ہے جو مدینہ ہی میں رہتا تھا. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے ایک گروہ کو بھیجا 3 لوگوں کو، انہوں نے اس کو قتل کیا. لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کی ناموس ہے جس کو وہ شخص طاقت و تاراج کیا کرتا تھا اپنی گفتگو سے، اپنے اشعار سے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے، اسے روکنے کے لیے. پھر دیکھ لیجئے اس کے بعد ابو رافع تھا، اس کے خلاف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر تک اپنی مہم بھیجی اور اس کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا. یہودی تھا وہ. اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، اپنے خاندان کی ناموس کے حوالے سے جب اس نے حدود کراس کی تو اس وقت اب دیکھ لیں فتح مکہ ہوتا ہے تیسرا بڑا واقعہ کہ پوری سلطنت مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ جاتی ہے. اب اس ساری سلطنت کے مالک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو مرتد ہو کر واپس وہاں مکہ چلے گئے، یا کچھ لوگ وہیں کے رہنے والے جو اپنے اشعار میں رات دن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسورات، آپ کی اپنی دختران نیک اختران کے خلاف یا آپ کی اولاد کے خلاف بہت برا بھلا کہا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مکہ کے وقت ایک لسٹ مہیا کی، وہاں پر دی ان کو کہ 17 یہ لوگ ہیں جن کو قتل کیا جائے. باقی سب کے لیے عام معافی ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے. 17 لوگ جی ہاں. ان میں سے بھی 5 کو ایگزیکیوٹ کیا. چھٹا جو تھا اس نے غلاف کعبہ میں اپنے آپ کو لپیٹ کر سمجھایا. ٹھیک ہے. اس کو وہاں بھی قتل کیا جس کو کہا جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ ان میں سے کسی ایک نے اس وقت اپنی غلطی پہ ندامت نہیں اختیار کی. یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہے معافی چاہتے ہیں، بلکہ اسی پہ قائم رہے اور جانتے بوجھتے ہوئے قائم رہے اس پر، تو تبھی ان کو اس طریقے سے مارا گیا، وہاں پر قتل کیا گیا. ان میں سے 4 نے جا کر سیدہ ام ہانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن، بڑی بہن، ان کے ہاں جا کر پناہ لے لی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ ان کو قتل کیا جائے گا. وہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو دروازے میں بند کر کے کہ بھائی اپنے کو حضرت علی کو کہا کہ میں نے انہیں محافظت دی ہے، مجھے نبی کے پاس پہنچنے دو، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور کہا کہ اے محمد، میں نے 4 لوگوں کو پناہ دی ہے جن کے قتل کا آپ نے فرمان جاری کیا ہے. اور علی وہاں کھڑا ہے کہتے میں قتل کروں گا. فرمایا کہ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی محمد نے انہیں پناہ دی، میں نے انہیں معاف کیا. میں آپ کو وہ حقائق بتاتا ہوں جن کو بنیادیں بنا کر ہم لوگ اپنے عشق کی دعوے داری میں لوگوں کا قتل و خون کیے پھرتے ہیں رات دن. ذرا اس کے پیچھے بھی دیکھ لیجیے. پھر باقی جتنے تھے ان میں سے کچھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو سبمٹ کروایا، انہوں نے معافی مانگی. وہ بھی اس میں حضرت عثمان غنی کے ایک بھائی بھی تھے، یعنی سوتیلے بھائی تھے ان کے، وہ بھی تھے اس میں سے. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگوں کو اسی طریقے سے معاف کر دیا گیا، ماں سوائے ان 5 یا 6 کے جنہوں نے انکار کیا اس وقت بھی کہ ہم سبمٹ نہیں ہوتے. اب ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آئیے. ہمارے ہاں ایک قانون ہے جس سے ہم کہتے ہیں بلاسفیمی ایکٹ اور بلاسفیمی لا، یعنی توہین رسالت اور مذہب. It is not only concerning with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family, but it is overall for all kind of religious matters. قرآن مجید ہے، اس میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امہات المومنین یا دیگر وابستگان کے ناطے سے کسی کے خلاف کوئی اس طرح کے سب و شتم، گالی گلوچ اور اس کو برا بھلا کہنا، تحقیر کرنا، ٹھیک ہے، ان سب کا معاملہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں بلاسفیمی ایکٹ یا توہین رسالت یعنی توہین مذہب ایکٹ. اب ہم رات دن یہی عشق کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں جی کہ اس کو ہر حال میں اس کی ہم محافظت کریں گے. پچھلے دنوں اس کی ہمارے ہاں جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے دور میں ہوا تھا کہ اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کچھ چینجنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں. تو باقاعدہ پورے پاکستان میں ایک شور و غوغا اٹھا تھا، اور ایک پارٹی نے وہاں پر اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیا تھا وہاں پر، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور وڈرا کرنا پڑا تھا، لا منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا تھا.
صرف اسی بلاسفیمی لا اور ایکٹ کو بحال رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اس بلاسفیمی ایکٹ کے تقاضے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ہم لوگ جو اس وقت پھر وہی بات ہے کہ جوش میں آ کر, جذبے میں آ کر اپنے لیے سڑکوں پہ, چوراہوں میں ظلم اور بربریت کے بل بوتے پر جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں ہم لوگ. ذرا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس بلاسفیمی ایکٹ کو جس کے لیے ہم رات دن اس کے نعرے لگاتے ہیں اسے مانتے خود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ غیر مسلموں کو چھوڑو, اس نے کوئی کمیشن کی یا نہیں کی, ہم خود اسے مانتے ہیں. اگر اسے مانتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں کہ جس شخص نے اس ایکٹ کو, جو اس ایکٹ تھا بیڈ ایکٹ ان دا پارٹ آف دیٹ پرسن کیا, اس نے کمٹ کیا, اس کی گواہی ہوگی, باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے بعد بک بائی لا ہوگا, اور اس کے بعد جا کر جوڈیشلی سسٹم کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. یا اگر آپ اس کی وٹنسز پورے نہیں دے سکے تو اس کے چھوڑ دیا جائے گا. جب لا نے کسی شخص کو ایکوٹ کر دیا, چھوڑ دیا, تو آپ کون ہو اسے پکڑنے والے؟ جب لا نے اس شخص کو ایگزیکیوٹ کر لیا تو آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے یا اسے معاف کرنے والے؟ وہ تو جائے گا آٹومیٹکلی اسی ناطے سے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جس کی پروٹیکشن کے لیے رات دن بات کرتے ہیں بلاسفیمی ایکٹ, ہم اسے خود نہیں مانتے. اگر خود مانتے ہوتے ہو تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اور پھر تہذیب کے تمام نعتوں میں سے کسی ایک نعتے کے بارے میں مجھے بتا دیجئے کہ جس میں کسی مذہب کے دعوے دار, ہم کس کے ماننے والے؟ رحمت للعالمین. اس رحمت للعالمین کے ماننے والے جو 13 سال تک لوگوں کی گالیاں اور دہن آپ کے رخ انور کے اوپر پھینکا کرتے تھے, گفتگو کرتے ہوئے, گالی گلوچ کرتے ہوئے, ان کے معذرت کے ساتھ لعاب دہن آپ کے اوپر پھینکا کرتے تھے, کوڑے آپ کے اوپر پھینکتے تھے. آپ کو ابو جہل نے اپنے گھوڑے کی چابک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر ضربیں لگائیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دیکھ لیں, آپ کو غلاظت پھینکنا آپ کے اوپر, آوازیں کسنا آپ کے اوپر, آپ کے خلاف نعرہ زنی کرنا, طائف کے سفر میں پتھر تک مار دینا. آپ نے کہا جس وقت اس وقت چھوڑو, قوت نہیں تھی, ہم مانتے ہیں اس کو. ایک یہ بھی لوگوں کا نقطۂ نظر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, مانا نہیں تھی. جب سارا عرب غلبے میں آ گیا تو تب کیا کیا؟ اس وقت کیوں ان سے بدلہ نہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر اتنا ہی ضروری تھا یہ سب کچھ کرنا تو وہی طائف سارا سبمٹ ہو گیا 9 ہجری کو. وہی 8 ہجری کو سارے کا سارا عرب along with قبائل of حوازن and قریش and مکہ یعنی یہ ساری جتنی حنین کے سارے علاقے ہیں, سارے کے سارے قبضہ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ فتح حاصل کر لی. تو یہ لوگ سارے وہیں رہنے والے تھے. کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پہ بدلے لیے ان سے؟ کیوں کہا اس کے ان لوگوں کو کہ لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ کیا ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہم جس محبت کا نعرہ لگاتے ہیں رات دن, قیامت کے دن اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو کر یہ پوچھ لیا, اے میرے نعرے لگانے والے, مجھے یہ بتا کہ اس شخص کا خون ناحق تمہیں کس نے اجازت دی تھی دینے کی؟ کس نے اجازت دی تھی اس خون ناحق کو کرنے کی تمہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم وہاں پر؟ محبت اور حب اور عشق اس چیز کا تقاضا نہیں ہے. عشق, محبت اور حب اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو اس کی تابعداری کرنی چاہیے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے, اس کے کہے پہ عمل کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ نماز کی طرف ہم نہیں ہیں جو حب کا تقاضا ہے, جو عشق کا تقاضا ہے. ہم کسی صورتحال میں ان نیکیوں کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی نہیں ہے اس کی طرف. معذرت کے ساتھ میں پھر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر کلمہ شہادت نہیں آتا. کلمہ طیبہ زبان زد عام ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ان لوگوں کے اپنے ان جذبات کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو بڑے بیٹھے ہوئے ہمارے اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں, قیامت کے دن یہ لوگ کیا جواب دیں گے اس رب کریم کو اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں. اللہ اپنے کرم میں رکھے, انتہائی کبھی قسم کا عمل ہوا ہے, اور یہ عمل اللہ رحم کرے اگر اس کو اس وقت آہنی ہاتھوں سے روکا نہ گیا تو اسلام کا پہلے ہی چہرہ ہم خود لوگوں نے, ہم نے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم اسلام کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, نام کے مسلمان ہیں, اسلام ہم میں نہیں ہے.
اور یہ جو رہا صاحب باقی کچا جو کچھ رہ رہا ہے ہمارے پاس، یا کبھی وہ نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں وہ بھی ہم سے چھن جائے گا. کوئی ایک شخص جس کو اس طریقے سے ہم لوگ قتل کر دیتے ہیں، کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم جو کہتے ہیں نا اسلام ہمارا مذہب انتہائی قسم کا امن پسند مذہب ہے، پیسفل ریلیجن آف دا ورلڈ از اسلام. ذرا ابھی یہ وہ جو شخص کیا نام ہے اس کا جو یہ سری لنکا کا جس کو پرانتھا کمارا، جی جو بھی ہے اس کے 2 بچے میں نے ایک اخبار میں دیکھے تھے یا کسی ٹی وی چینل پہ کہ 2 بچے اس کی ماں نے، ایک بچہ ہاتھ میں اور ایک بچہ گود میں لے کے. اب ان 3 لوگوں ہی کو سمجھا کے دکھا دو پریکٹیکلی طور پر اسلام امن پسند مذہب ہے، یہ سمجھا کے دیکھ لو ذرا انہیں، کبھی مانیں گے وہ؟ پوری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ آپ کے عمل سے آپ ظاہر کریں گے نا کہ اسلام کیا ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور میری نسلوں کی جانیں اور سانسیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت میں قربان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائیت میں ہم سب قربان، ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے مال و دولت سارے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں میں سے سب سے عزیز ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہو صرف اپنی جان کو چھوڑ کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نہیں، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد تم سے اور تمہارے تمام مال و اسباب سے زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہوں. عمر فاروق نے یہی بات ریپیٹ کی، دہرائی، تو آپ نے فرمایا ہاں الآن انت مؤمن، اب تم مسلمان ہو گئے، صحیح مومن ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ان تمام ایمان کے تقاضوں میں بنیادی تقاضا اتباع اور اطاعت رسول ہے، خون خرابے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. فمن قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم، نفسن کہا، مومن کو نہیں کہا. کسی بھی شخص کو تم جان بوجھ کر قتل کر دو، جان بوجھ کر، بغیر کسی ایسی وجہ کے کہ اس نے بھی کسی کا قتل کیا اور اس وجہ کے بعد بھی آپ اسے نہیں قتل کر سکتے، آپ اسے اس سسٹم کے تحت لائیں گے جو آپ کے ہاں موجود ہے، عدالتی نظام، تو وہ اسے سزا دے یا اسے جزا دے. آپ نہیں قتل کر سکتے، اور یہ اگر کیا آپ نے تو آپ کی سزا جہنم ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن آف مسلم اور نان مسلم. نفسن اینی ون ایلس، کسی کو بھی کر دیا آپ کی جگہ جہنم ہے. اور ہم اس جہنم کے گڑھوں میں جنت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اپنے کرم میں رکھیں.